ساتھ بڑی ہی چاہت کے ساتھ آپ سے روجان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں جو آپ کا مشن ہے کہ اس شاکہ نے مصطفیٰ کے دلوں میں حضور کا عشق جو ہے اس کو مزید بڑھانا، نوجوان نسل کو عشق مصطفیٰ پیدا کرنا. میں گزارش کروں گا اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ نوجوان نسل سے، بزرگوں سے ہم سب کی قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہوئے اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے. ہمارے محترم، ہمارے سر کے تاج، ہمارے دلوں کی دھڑکن بابا جان تشریف لائے ہیں. ایک مرتبہ اس نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تشریف کا استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر. کریم آقا کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کرتے نعرہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان کوئی خاموش نہ رہے، اپنے آقا و مولا پر درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو. اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور شافعی مومن مشہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اصلی بات سے روشناس کروا رہے ہیں. کوئی سمجھ آ گئی ہے مجھے؟ آئی ہے سمجھ کوئی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری پیش کرتے ہوئے امت مسلمہ کو راز اصلی سے آشنا فرما رہے ہیں. اور وہ راز اصلی کیا ہے؟ اعلم انہو لما تعلقت ارادت الحق بے ایجاد خلقہ و تقدیر رزقہ ابرز الحقیقت المحمدیتا
من انوار السمدیت فی الحضرت الاحدیت ثم صلح من العوالم كلها علوا وسفلا. ہوں یہ تمہیں کی پتہ ہے مانا کی مجھے بجاؤ دین تو انہوں کی پتہ ہے بھائی دین بھی بچ گئی. یہ جڑے بھی عربی عبارت پڑھی ہے یہ تمہیں کی پتہ ہے یہ اصل ساریاں کی مہربانی فرمائی اعلیٰ حضرت بریلوی نے. سبحان اللہ. نہ کیا سادے سادے بندے نے انہوں کی پتہ ہے لما تعلقت ارادت الحق بإیجاد خلقی و تقدیر رزقی ابرز الحقیقت المحمدیت من انوار السمدیت فی الحضرت الاحدیت. اس کا معنی اس سادی نسل کو کیسے پتا چلے گا؟ انہیں تو مولوی گمراہ کر دے گا نماز کا نام لے کر, انہیں تو مولوی گمراہ کر دے گا روزے کا جھانسا دے کر, ان تو نسلوں کو تباہ کر دے گا ملا اسلام کا ایک نام لے کر. تو جلدی سے قلم اٹھا کر اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کا ترجمہ کیا کہ ساجروں وہ جو نہ تھا وہ نہ تھا تو بعد میں کچھ نہ تھا. کوئی بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ کوئی شے نہیں تھی جب سرکار کا وجود نہیں تھا, کوئی شے نہیں تھی. پھر میرے حال تک کو کوئی جب ایک لوگ میں تقریر تو پھٹو پھٹ شروع کر دی تھی, ٹائم تھوڑا ہے گل سرکار دی. اور 15 منٹ میں آیا راڑیاں ماریاں مارا تمہارا شکریہ اپنا سب کا شکریہ, پہلے اس کا شکریہ جس کے صدقے میں. سمجھ میں آئی ہے؟ ہم تو اللہ کے شکر سے پہلے بھی مصطفیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی ذات سے ہمیں اللہ کا پتہ. یہ کوئی گل سمجھ آئی؟ آج تو کیا خوش ہوا, آج یہ سمجھ نہیں آئی وہ بے شک نعرہ رسالہ یا رسول خدا کا شکر بھی بعد میں ادا کرتے ہیں پہلے نہیں. اس کی وجہ ہے حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا کر ہی نہیں سکتا. اگر عام بندے کے شکر کا یہ حال ہے تو پھر مصطفیٰ کے شکر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تھے عاشقہ نے کیا دیتے ہیں نا, دل کرتا ہے پہلے نیم چوم, دل کرتا ہے پہلے نیم چوم. اندروں آواز آئی الف چما یا میم چما, الف چما یا میم چما. پھر آواز آئی اور نیم چم جنے الف کا نظارہ بکھایا. وہ نہ تھا تو بعد میں کچھ نہ تھا. یہ پگڑیاں, یہ دھاڑیاں, یہ پٹکے, یہ عزتیں, یہ کس کے سبب ہے؟ اچھا بولو. او پترو یہ سرکار تو ان نہ دستے قسم رب دی تو ان کوئی منہ نہ لاندا. جو عزت اتنی ہوئی ہے صدقہ مصطفیٰ. وہ نہ تھا تو باغ میں, اور وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو. وہ نہ ہو تو بس تسی کو نہیں آوازیں چھڑو جتنی بھی ہے بس تو تکی جاؤ میرے آپ چھڑو. آدھا گھنٹہ سپیکر سے دیکھ رہا میرے ساتھ سائنگل ہی جال چھڑو. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ ہو. وہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ ہو. اور اللہ نے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قلویں کھلی کی تھی. ایک فرمان مصطفیٰ مل کر کے کس کا فرمان ہے؟ ایک مرتبہ نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ حق محمد یا حق محمد یا حق محمد. اور ہاتھ اٹھا کر ان کے گل ساری آرتی نہ پار کیے گل ساری
مارنا ہوتا تو پڑھنا دونوں ہاتھ اٹھا کے حق محمد، حق محمد، شکر کا کلمہ پڑھو گے تمہاری علامات سرکار کا نام پہ آؤں گا، شکر کا کلمہ پڑھو، ایس گل کے بھی شکر کرو کہ تمہارے لبوں پر سرکار کا نام آ رہا ہے، وہ کملیوں جس پر خدا بے حساب رحمت نازل کرتا ہے اس کے کلیجے میں عشق مصطفیٰ پیدا کرتا ہے۔ زور سے کچھ نہیں ہوتا، کرم سے ہوتا ہے، کرم سے تو جو نہیں کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے، سنے بات۔ اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس سے بات نہیں فرمائی، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کی حدیث بیان فرمائی۔ وروى عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسندہ، امام المحدثین حضرت عبد الرزاق نے اسے بیان فرمایا اپنی اسناد کے ساتھ، اسناد صحیحہ کے ساتھ۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام، اخبرنی مجھے خبر دیجیے، عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی جل جلالہ وعز جمالہ، میں نے کہا مجھے خبر دیجیے اس شے کے بارے میں جسے اللہ نے پوری کائنات بنانے سے پہلے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ میں حدیث نہیں آج مکھے طریقے سے پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ اس پہلی چیز کے بارے میں خبر ہے۔ قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ ہو گئی گا پیدا کیا، فجعل ذالک النور، پھر وہ نور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ عز جمالہ وجل جلالہ، پھر وہ نور یعنی تیرے نبی کا نور گردش کرتا رہا۔ کہاں گردش کرتا رہا؟ جگہ تو تھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے جا رہی ہے؟ زمینوں میں گردش کرتا رہا، زمینیں نہیں تھی۔ آسمانوں میں گردش کرتا رہا، آسمان۔ عرش پہ گردش کرتا رہا، عرش۔ قلم میں گردش کرتا رہا، قلم۔ لو پہ گردش کرتا رہا، لو۔ سورج چاند میں گردش کرتا رہا، وہ دونوں بھی۔ وقت کون سا تھا؟ وقت بھی کچھ بھی نہیں تھا، وہ نور گردش کرتا رہا۔ جل جلالہ وعز جمالہ، بس ایسے گردش کرتا رہا جیسے اللہ چاہتا رہا۔ ایسے گردش کرتا رہا جیسے اللہ چاہتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اور اے جابر اس وقت نہ تھا، کیا تھا بھی نہ تھا، کیا نہ تھا، نہ وقت نہیں۔ لم یکن فی ذالک الوقت، وقت کہاں نہیں تھا اس وقت میں، کیا نہیں تھا؟ تھا بھی نہ تھا۔ لا سماء ولا ارض ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا عرش ولا فرش
ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی ولا جنت ولا کوئی انسان نہیں تھا، کوئی فرشتہ، کوئی جنت، کوئی دوزخ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی شے بھی نہیں تھی، وہ گردش کرتا رہا، گردش کرتا رہا۔ فلما اراد اللہ تبارک و تعالی ان یخلق الخلق، پھر جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اب کوئی اللہ دلہ بھی ہو، پھر جب اللہ نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو تخلیق کرے، فقسم ذلك النور العظیم الشریف اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے اس نور کے جو میرا نور ہے، اللہ نے اس نور کے جو مصطفیٰ کا نور ہے، اس کے 4 حصے فرمائے۔ کتنے حصے فرمائے؟ یہ صرف میں اس شعر کی تشریح کر رہا ہوں، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا۔ ایک اتروں میں تو دس رہے ہیں، شکر دا کلمہ پڑھو والا حضرت نے ایک جملے میں اتنی لمبی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہے۔ پھر 4 حصے فرمائے اللہ نے اس نور کے، فخلق الجزء الاول، پھر اللہ نے پہلے جز سے تخلیق فرمایا القلم، سبحان اللہ، وہ قلم بڑھائی جس قلم نے تواڈی تے میری تقدیر وچ حضور دی غلامی لکھی۔ کوئی سمجھ آئیے نہیں آئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ وہ قلم بنائی، وَمِنَ الثَّانِي اللوح، اور دوسرے حصے سے وہ تختی بنائی جس پر تقریر لکھی۔ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ، پھر اللہ نے جو اپنے لیے عرش بنایا وہ بھی نور مصطفیٰ سے بنایا۔ اور کوئی سمجھ آئیے عرش حضور کا عاشق کیوں نہ ہو، قلم حضور کی عاشق کیوں نہ ہو، تختی حضور کی عاشق کیوں نہ ہو، او بیلیا کنو کے ہو گیا ہے، وہ جیویں سرکار کے دن اونج تقدیر تاں لکھی جاندی ہے کہ قلم بھی نور مصطفیٰ سے ہے، جس کے نور سے ہے اس کی نہیں مانے گی تو کس کے مانے؟ سمجھ آئی کہ آپ کو سبحان اللہ، اس قلم کا مٹیریل نور مصطفیٰ ہے، اس تختی کا مٹیریل نور مصطفیٰ ہے، اور وہ بھی نور مصطفیٰ کا حصہ، سارا نور نہیں، عرش بھی اسی نور سے ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں آج کی رات جب عرش پر قدم دھرا، عرش پر تو عرش دھڑکا، اس نے کہا ہے کاش 2 گھڑیاں اور رک جائیں۔ او مدت مدیدہ ہوئی ہے، محبوبہ تیرے نور سے وقت ہوئے ہوئے، آج تو سمندر مل گیا۔ خدا جائے تو ان سمجھ نہیں کھا رہی ہے۔ او بھائی یہ عرش حضور کے نور سے تو نکلا ہوا ہے، کس عرش کی بات کرتے ہو، کس جنت کی بات کرتے ہو؟ ارے یہ ساری مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ ان سے نہیں، ان کا وجود سارے مصطفیٰ۔ اپنا خط سلامت رکھنے کے لیے مرکز سے رابطہ ضروری ہے، مگر نہ جسم نہیں رہتا، عرش کو عرش
کو قلم رہنے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، عرش کو عرش رہنے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے، جنت کو جنت رہنے کے لیے مصطفیٰ یہ تشریح ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کر کے بولو باغ میں سارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے کسی نے یارو لوریو کسی کو بڑے گئے وہ نہ تھا تو باغ میں بولو وہ نہ تھا تو باغ میں کوئی واقعی کو بھی آ گیا تو اس کلے کو بھی دکھاؤ وہ نہ تھا تو باغ میں، وہ نہ تھا تو باغ میں، اپنے سلامت تب رہتا ہے بندہ جب مرکز سے رہے، جب مرکز سے کیا ہو جڑا ہوا ہو، جب مرکز سے اب کائنات کا مرکز تو سرکار ہے، عرش کے قطرے سے تیسرے سے پیدا ہوا ہے، وَمِنَ الثَّالِثِ توجہ العرش ثم قسم اللہ تعالی الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے چوتھے حصے کے پھر 4 حصے فرمائے۔ ایک اللہ یاد رکھنی ہے، حدیث یاد رکھنی ہے، حضور دے نور دے پہلے کتنے حصے کیے؟ اونچا بولو، پہلے سے کیا بنایا؟ قلم بنایا، دوسرے سے بنائی تختی، کیا بنائی؟ وہ تختی نہیں جو تم سکول میں اور تم بچپنے میں لے جاتے رہے ہیں، وہ تختی جس پر رسولوں کی قسمتیں لکھی ہیں اور ساری کائنات کی تختی۔ لو جی، اور تیسرے سے بنایا عرش، ثم قسم اللہ تعالی الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر اللہ نے چوتھے حصے سے 4 حصے کیے، چوتھے کے پھر کتنے کیے؟ 4۔ وخلق اللہ تعالی من الجزء الاول حملۃ العرش، پھر اللہ نے ان 4 میں سے جو بعد میں 4 حصے کیے، پہلے حصے سے بنائے 8 فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ 8۔ وہ 8 فرشتے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ الثَّانِي، اور دوسرے سے کیا بنا؟ الکرسیہ۔ حضور دی شان سمجھیں گے، یہ 2 ٹکے کے ملا حضور کو جانیں گے، حضور کو سمجھیں گے۔ حضور کے دوسری مرتبہ 4 حصے نور کے کر کے تو دوسرے سے کرسی بنائی، تو قرآن میں فرمایا کرسیہ السماوات۔ سبحان اللہ۔ وہ آیت الکرسی ہوتی ہے، پڑھو سارے پڑھو۔ اونچا بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ سامنے جھکا ہماری خوشبختی کہ آستانہ عالیہ چشتی آواشیہ سے علی نبی اولاد علی ذکر بخش بطور نواز رسول حضور اللہ پیر سید حسنین محبوب گیلانی قادری چشتی آواشی شکائے۔ میں آپ کو آپ کے ساتھ آنے والے تمامی معززین کو دل کی عطا گرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی جناب، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ او بھائی، واسع کرسی و سماوات والی آیت پر اونچی آواز ہے۔ واسع کرسی و ہاں جی، واسع کرسی و سماوات والی اونچی آواز میں بولو کہ گنگے ہو۔ واسع کرسی و سماوات، اس کا معنی کسی مولوی سے پوچھو وہابی سے کہ اس کا معنی کیا؟ واسع کرسی و سماوات والا وہ کرسی جو 7 آسمانوں سے بڑی ہے، اور وہ کرسی
جو ساتوں زمینوں سے بڑی ہے وہ مصطفیٰ کے نور کے قطرے سے بنائی گئی ہے، اور جس کے نور کے قطرے سے بنائی گئی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہو، پورے محمد کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، یہ حضور کا تعارف جو ہے نا، یہ عام لوگوں کا کرانا اور ہے، صوفی کا تعارف کرانا اور ہے، عارف کا تعارف کرانا اور ہے، اور کان کھول کے سنو، صوفیوں عارفوں کو بھی حقیقت مصطفیٰ کا نہیں پتا، نہیں پتا، صحابہ کو بھی حقیقت مصطفیٰ کا نہیں پتا، انبیاء کو بھی حقیقت مصطفیٰ کا نہیں پتا۔ یہ سارے بیان وہی کر رہے ہیں جو کمالات مصطفیہ سے ظاہر ہوا ہے، اور حضور نے جو کمالات ظاہر کیے ہیں وہ امت کے حق میں نعمت ہے، اور حضور نے جو کمالات ظاہر نہیں کیے وہ امت کے حق میں رحمت ہے۔ کان کھول کے سنیے، حضور کے جو کمالات ظاہر ہوئے ہیں وہ امت کے حق میں نعمت ہے، اور جو بیان نہیں کیے آپ نے وہ امت کے حق میں رحمت ہے۔ مانا کیا کہ جو ظاہر ہوئے ان کا امت تذکرہ کرتی ہے، جب تذکرہ کرتی ہے تو رب رحمت کا نزول کرتا ہے، اور جو کمالات ظاہر نہیں کیے اگر وہ ظاہر کر دیتے تو کائنات ایک لمحے کے اندر جل کے جائے۔ لہذا حضور کا ظاہر نہ کرنا امت کے حق میں رحمت ہوا۔ حقیقت مصطفیٰ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی ملک کو حقیقت مصطفیٰ کا نہیں پتا، کسی فرشتے مقرر کو نہیں پتا۔ اے آیتہ لے کے بہ جانا، حضور نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ وہ ظالم کے بچوں، یہی آیت قرآن میں نظر آئی ہے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ تمہیں آیت نظر نہیں آئی کہ اللہ پاک جل وعلا فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ فرمایا محبوبہ ہے جڑے صحابہ تیرے ہاتھ وچ آ کے ہاتھ دے دین نا تے آن کے بیعت ہو دین، یہ در حقیقت ظاہراً تیرے ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے، حقیقت یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ زوردار کو سبحان اللہ۔ یہ آیت نظر آئی ہے قل انما انا بشر مثلکم، ساری توحید تیری دلے اسی پر رہ گئی ہے، بے غیرت تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے مجھے وہ آئی توحید تینوں نظر آئی ہے کہ انما انا بشر مثلکم، تو یہ نظر نہیں آیا انی لست کاہدکم، فرمایا تم میں کون ہے جو میری مثل ہے، امین وَيُجِيبُنِي وَيَسْقِينِي، اور فرمایا تم میں کون ہے محمد کی مثل، میں تو رات رب کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ خود مجھے جلاتا بھی ہے۔ فقد اطاع اللہ، فرمایا محبوبہ انہوں کہہ دے کہ صرف تیرے پیچھے نہیں، ظاہراً تیری صورت ہے، تیری مورت ہے، تیری صورت و مورت کے اندر ایک ہی نور ہے جسے خدا کا نور کہتے ہیں۔ ٹائم پتروں میرے تھوڑا کدے اجازت دے ہوتے اس گالوں میں اعلیٰ حضرت کی زبان سمجھاؤں۔ سبحان اللہ، سارے تیار ہو؟ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب تسی بھی تیار ہو جاؤ، اپنی ساری زندگی میں یہ گل نہ سنی ہو سبحان اللہ، یہ گل نہ سنی ہو سی، یہ اسرار جیسے فضول نہیں سنا سکتے، احمد رضا جے عاشق رسول سنا کوئی گل سمجھ آئی ہے؟ میں تو نہ مولویاں تو پیروں سے بھی سمجھ نہیں آئی جڑے 2 نمبر پہ اے ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو کچھ نہیں کہنا، کیوں نہیں کہنا ہو کچھ؟ حضور کے عاشق بنو گے تو دشمنوں سے محاربت کرنی پڑے گی، ڈبل مائنڈڈ نہ بنو، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو، پیو نل بھی جاری تو پیو دے دشمن نل بھی جاری، حرام تک نہیں تو حلالی ہوتا ہی ہے، کیا بات
کان کھول کے سنو، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، دوسروں بھی سننا، بس ہے حدیث شریف کو تو چلتے ہیں۔ ان عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحب العبد حقیقت الایمان سبحان اللہ حتی یکذب للہ ویرضى للہ وَإِذَا فَعَلَ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا اس ویلے تک کسے بندے نو ایمان دی حقیقت نہیں پتہ لگ سکتی جب تک اس کی محبت اللہ کے لیے نہ ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ منکروں سے ٹکر دی جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مجھے امریکہ کا ویزا چاہیے، نہ افریقہ کا ویزا چاہیے، نہیں مجھے کسی سے پیسے جیسے چاہیے کہ مجھے 5000 کا نوٹ پکڑا دو میرا کام چلے گا، وہ تو میرے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ ہمیں بھیک مدینے سے مل رہی ہے، ہمارا کام مدینے والا چلا رہا ہے، مدینے والے کے سوا ہمیں ضرورت بھی کوئی نہیں، ضرورت بھی جس کے غلاموں میں علی ہو، جس کے غلاموں میں بولو کون ہو، جس کے غلاموں میں صدیق اکبر ہو، جس کے غلاموں میں فاروق اعظم ہو، جس کے غلاموں میں عثمان جیسا غنی ہو، وہ یارو ہو اسے تاجدار کی لوڑ ہی نہیں۔ ارے اس غنی کا صدا ہوئے جس نے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں حضور کی محبت تمہیں بےایمانوں کی محبت سے دور نہ کرے۔ یہ ڈبل پولیسی ہے، یہ بھی وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، کیسے ٹھیک؟ وہی ٹھیک ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے سامنے سر جھکایا۔ ہمیں پٹی پڑھانے والے نے بریلی سے پٹی پڑھائی ہے، کان کھول کے سن لو لاہور والوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہی آنکھ ان کا جو وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی آنکھ وہی آنکھ وہی آنکھ۔ ہم کسی دوسری آنکھ کو آنکھ کہتے ہی نہیں، وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب جو ماغ ہنات کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار۔ آنکھ وہ ہے جو مصطفیٰ کی طرف دیکھے، اور لب وہ ہے جو مصطفیٰ کا نام لے، اور سر وہ ہے جو تحریف مصطفیٰ میں جھکتا ہے، اور دل وہ ہے جو قلب میں تجھا محمد کی سجا۔ نوجوانوں مت آؤ ان دائیں بائیں والے لوگوں کی باتوں میں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ بے شک خدا کا واسطہ ہے اپنی موت سے پہلے مصطفیٰ سے ناطہ جوڑ لے، خدا کا واسطہ ہے اس سے پہلے کہ تیری روح یہاں سے بنسی سے نکلے، توبہ کا وقت بند ہو جائے۔ آج مصطفیٰ کو رحمت للعالمین مان، آج حضور پاک کو شفیع المذنبین مان، آج اپنے آپ کو گداگر مان، گداگر اور مصطفیٰ کو آقا و مولا و داتا مان۔ وہ اس کی چوکھٹ پر جھک جا جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے دروازے کی خاک اٹھا لے جس کے نوازے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور اس کا غلام بن جس کا علی تھا مشکل کشائی۔ اے بھی کہتے ہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ
की मोहब्बत मामूली शय नहीं है। अपने दिलों में बस मोहब्बत पैदा कर लो, मौत से पहले कर लो। खुदा की इज्जत की कसम, अगर उनकी मोहब्बत नहीं है तो कोई ईमान नहीं है। कान खोल के सुन लो मुसलमानों, नमाज और रोजे का नाम हर किसी ईमान नहीं है। ऐ मुसलमानों, ऐ हुजूर के गुलामों, ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, मुनाफिकीन भी नमाजें पढ़ते थे। ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, मुनाफिकीन ने मस्जिदें भी बनाई थी। ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, मुनाफिकीन रोजे भी रखते थे। ऐ रसूलुल्लाह के गुलामों, एडे एडे सोने जड़े सन मुनाफिकीन, उन्होंने चेहरे इस तरह सन हसीनो जमील जदी इंतहा नहीं। हजूर ने फरमाया, ओए अब्दुल्ला बिन अनीस, ओ कुत्ता भौंकदा है खालिद बिन नबी सुफियान, तो कौन जाएगा ओदा कला काम करने वास्ते? तो हजरत अनीस इब्ने अनीस फरमाते हैं, जदों जाके मैं उस जने नूं तकिया ना, तो मैं आख्या अरब विच दे नाल दा भी कोई सोना होना है। तो दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया, उस सोने नूं की करना जिहदे दिल विच यार दा इश्क नहीं। ऐ नौजवानों, इस्लाम किस शय का नाम है? मुस्तफा के सामने सरेंडर करने का नाम है। हजूर के सामने सर तस्लीम खम करने का नाम है। अगर नमाज और रोजा हो, हज और ज़कात की कसरत भी रहे, हजूर के बारे में शक पैदा हो जाए तो एक लम्हे से पहले ईमान का जनाजा निकल जाता है। और अगर तुम्हारे गुनाहों से जमीन का एक एक जर्रा भर जाए, आसमान का एक एक कोना भर जाए, और हवा सारी तुम्हारे गुनाहों से आलूदा हो जाए, मगर तुम्हारे मन में अजमत रसूल हो, तुम्हारे सीने में इश्क़ मुस्तफा का एक जर्रा हो, तो मुझे उसकी कसम जिसे अल्लाह कहते हैं, उसकी कसम जिसे वाहदहू ला शरीक लहू कहते हैं, मुस्तफा की एक तवज्जो पर तेरे गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर। इसलिए कि कल सारी सरकार, बस मेरी ये आपसे विनती है, जान दे देना मगर इश्क़ मुस्तफा सीने से न निकलने देना। यही बातें बस मेरी कबूल फरमाए। अभी प्रोग्राम जारी रहेगा जी, कर देना। मौला अली पाक ने एक ऐसी गल सुना, मैं तबीयत खुश हो जाती। मौला अली वो शख्सियत है कि जिनको देखने की दुआएं सरकार ने फरमाई। जिनको देखने की दुआएं किसने फरमाई है? सरकार ने। क्या बोलो? सरकार ने। खुद मौला अली की शान ये है, वो मैं हदीस सुनाता हूँ। खुद मौला अली पाक की शान ये है कि मौला अली फरमाते हैं, मुहम्मदुन नबी व अखी व सैयदी व हमज़ा तो सय्यदुश शुहदाए अम्मी। इसका तर्जुमा आला हज़रत बरेलवी ने किया है, कहो तो सुनाओ। ये मौला अली है, मौला मुर्तज़ा, ये है मौला मुर्तज़ा। क्या? मुहम्मदुन नबी व अखी व सय्यदी व हमज़ा तो सय्यदुश शुहदाए अम्मी। ये मुर्तज़ा पाक बोले। इधर अहमद रज़ा तर्जुमा शुरू कर दे। अस्सलाम अहमद से रो बरादर आमदा, शुहदाए अम्मी। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, हमज़ा सरदार शहीदा, हमज़ा सरदार शहीदा, अम्मे अकबर आमदा। सुभान अल्लाह। खुद मौला अली ने ये शान बयान फरमाई है। फरमाया, लोगों मैं वो हूँ जिसे हुजूर ने अपना भाई बनाया, लोगों में वो हूँ जिसे हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया, लोगों में वो हूँ जो जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ, लोगों में वो हूँ कि जिसे मुस्तफा पाक का बाजू बनाया गया है, लोगों में वो हूँ जिसे हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया है, लोगों में वो हूँ जिसके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और लोगों में ने तो उस वक्त कलमा पढ़ा था जब कोई एक बंदा भी मुसलमान नहीं था, पहला कलमा ही पढ़ने वाला मैं। सैयदतुना खदीजतुल कुबरा के बाद मेरे कलेजे के टुकड़ों, एक तरफ ये फजीलत और दूसरी तरफ सरकार की इनायत का आलम देखो। सरकार पाक ने दुआएं मांगी अल्लाह से। हजूर अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पे भेजा हजरत अली पाक ने, देर चौकी होगी, मौला अली आए को नहीं। मिसाल के तौर पर आना था दोपहर के वक्त, हो गई शाम। आना कब था? दोपहर के वक्त, हो के आ गई शाम। हजरत अली आए को नहीं।
ہوں حضور کو سارا علم موجود ہے، حضور ہینج کر کے تکڑ تے آسمان بھی پھٹ جان، حضور ہینج کر کے تکڑ تے زمینہ پھٹ جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بھی مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ دماغ میں رکھ لینا، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو ایمان ہی اس کو کامل نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غیب دان نظر ہے، لیکن واہ حب علی تیری بھی کیا شان ہے۔ حضور نے ادھر مجھے دیکھنا، حضور پاک جو باطن کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی علی پاک کے چہرے کو ظاہراً دیکھنے کے لیے حضور نے ایسے کیا۔ ادھر میں تکو، ادھر میں ادھر منہ کرتا تو میری ہڈیاں تک ایسے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے اس راہ کی طرف ایسے کیا جس سے علی پاک نے آنا تھا، اس راہ کی طرف ایسے ایسے کر کے جو لفظ فرمائے وہ سننا کان کھول دے۔ اللہم لا تمتنی قبل ان ترینی علیہ، یا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے پاک علی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ اور نبی نہیں ہے علی، نبی سرکار ہی ہے، رسول نہیں ہے علی، رسول سرکار ہی ہے، افضل بھی سرکار ہے۔ اور سرکار نے یہ دعا مانگ کے امت کو ایک درس دیا ہے، میں جس سے محبت رکھتا ہوں تمہارا ایمان بھی تبھی کامل ہوگا کہ تم بھی اس سے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کی مدد کے بغیر تو کام چلتے ہی نہیں ہے، آپ کی توجہ نہ ہو قسم خدا کی ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی سر الانبیاء ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ مولا علی پاک سے بھی اس امت میں ولایت نہیں تقسیم کرتے، پچھلی جتنی امتوں میں بھی جتنے ولی ہوئے ہیں ان سب کو جس روح نے ولایت تقسیم کی ہے اس روح کا نام روح علی ہے۔ شریف اٹھا کر تک مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے فتوحات شریف اٹھا کر دیکھ لو جس میں انہوں نے کہا کہ سر الانبیاء ہیں۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، علی میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ مولا پیر صاحب کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا۔ اسی طرح بیٹھے رہیے، اسی طرح بیٹھے رہیے، پیر صاحب کا حکم ہے بعد اب ہو کر بیٹھیے کیونکہ کل ساری سرکار بھی ہے، بیٹھو یہاں بھی بعد اب ہو کر ایسے بیٹھے، طبیعت بھی نہیں کرنی، محفل ہے حضور کی۔ پیر صاحب کو اسی طرح جانے دیجیے، ابھی ماشاءاللہ دنیا نات کی بڑی ہی حسین آوازیں تشریف لانے والی ہیں اور آج کے اس محفل پاک پہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ صاحبان کی سرزمین سے محمد سیالکوٹ کی سرزمین سے محمد شفیع اشرف قادری بھائی، محمد عاظم قادری بھائی، ہاشمی برادران، محمد نعیم شہزاد مدنی بھائی، محمد زین العابدین بھائی حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری